إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. محترم حاضرین، موضوع ہے کونوا قوامین بالقسط. یہ اسی آیت سے ماخوذ ہے اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، اور اسی طرح کی ایک آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، اور یہاں ہے كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ. قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے نزول کا مقصد ہے کہ زمین میں انصاف قائم ہو جائے. اسلام جو اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ مکمل رحمت اور عدل ہے، جسٹس ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی سماج سے ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ انصاف آ جائے. چنانچہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا، دلائل اور براہین کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری. کتاب کیا ہے؟ شریعت ہے، اللہ کے احکام اور اللہ کے قوانین. اور واو کبھی کبھی قرآن میں آتا ہے تفسیر اور توضیح کے لیے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، یعنی میزان، ترازو، حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ، صحیح اور غلط کو جانچنے کا پیمانہ. اس کی کسوٹی کیا ہے؟ شریعت الہی، اللہ کے احکام. صحیح وہ ہے جس کو شریعت نے صحیح کہا ہے، غلط وہ ہے جس کو شریعت نے غلط کہا. حق وہ ہے جس کو اللہ کی نازل کردہ شریعت نے بجا قرار دیا ہے، باطل وہ ہے جس کو اللہ کی نازل کردہ شریعت نے غلط قرار دیا. تو حق اور باطل اور صحیح اور غلط کو جانچنے اور ناپنے کا پیمانہ ہماری خواہشات نہیں ہیں، رسم اور رواج نہیں ہیں، دنیا کے رجحانات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی شریعت ہے. وہ میزان ہے، وہ کسوٹی ہے، معیار ہے، اسی پہ پرکھنا ہے. قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ بینات پر مشتمل ہے، واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، ہدایت اور حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. تو فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی شریعت کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ ہے مقصد، رسولوں کی بعثت کا مقصد
شریعت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انصاف قائم ہو جائے، سماج کے اندر انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، جسٹس قائم ہو جائے، اور ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے، کسی طرح کی زیادتی نہ رہے، تمام انسانوں کو ان کا حق ملے، سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کے ساتھ جسٹس ہو، جور اور زیادتی کا خاتمہ ہو۔ یہ مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی شریعت کو نازل کیا۔ اسلام سراپا عدل ہے، سراپا رحمت ہے، اور اسلام کا جو عدل ہے، اسلام کا جو جسٹس ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی اپنے اور غیر کی تفریق نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے انصاف کا علمبردار ہے۔ کونوا قوامین بالقسط، مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ تم انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کے قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، بے لوثی ہو تمہارے اندر، بے غرضی ہو تمہارے اندر۔ تو اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ انسانیت نوازی پر مشتمل ہے، سب کے لیے انصاف، اس میں دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ سورہ مائدہ والی آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم سے دشمنی ہو تو بھی ان کے ساتھ ناانصافی مت کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف۔ ایسی لاجواب تعلیم کہیں نہیں ملے گی، اپنے کے لیے الگ اور غیر کے لیے الگ پیمانہ نہیں، سب کے لیے ایک پیمانہ ہے، سب کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ تو اسلام کا جو عدل ہے، اسلام کا جو انصاف ہے، اسلام کا جو قسط ہے، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے کوئی فرق نہیں، سب کے ساتھ انصاف، کوئی تفریق نہیں ہے، اور اس کی ایک خوبی ہے کہ ہر حال میں انصاف، یہاں تک کہ جنگ کی بھی اگر حالت ہو تو بھی عدل سے نہیں ہٹنا ہے، انصاف سے نہیں ہٹنا ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے کہ جنگوں میں کیا کیا ہوتا ہے، اور تمام چیزیں وہ لوگ اس کو جائز قرار دے لیتے ہیں، لیکن اسلام نے جنگ کی حالت میں بھی انصاف پر قائم رہنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو ہتھیار اٹھانے والے ہیں انہی کے اوپر تم وار کرنا۔ جنگ کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں، آپ نے کہا کہ کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو نشانہ مت بنانا، فصلوں کو تباہ مت کرنا، کھیتیوں کو برباد مت کرنا، باغات کو مت کاٹنا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فاتحین کیا کیا کرتے رہے ہیں، ہر چیز کو جائز سمجھ لیتے ہیں، مفتو کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے جو عدل کی تعلیم دی ہے، انصاف کی تعلیم دی، ہر حال میں دی ہے، امن کے حالات ہوں چاہے جنگ کے حالات ہوں، ہر حال میں ہمیں انصاف سے کام لینا ہے، عدل کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اسلام جو عدل دیتا ہے دنیا کو، اور جس عدل کا علمبردار ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو ہے جس کو ہم سماجی انصاف کہتے ہیں، سوشل جسٹس، جس کا آج کل بڑا چرچا ہے، اور تمام سیاسی لوگ اس کا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہم سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سماجی انصاف دیں گے دنیا کو، اور ایسے پرفریب نعروں کے ذریعے سے لوگوں کو بہکاتے بھی ہیں، ان کے جذبات سے کھلواڑ بھی کرتے ہیں، لیکن سماج میں انصاف نہیں قائم کرتے ہیں۔ سماجی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان کے ناطے ایک تکریم اور ایک احترام ملنا چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانوں کو عزت اور تکریم کا مقام دیا ہے، تمام انسانوں کو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہیں ہے، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
سماجی انصاف یہ ہے کہ انسانوں ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، خاندانوں اور قبیلوں میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے رکھا ہے۔ یہ کوئی عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ معیار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں ہو۔ آپ بتائیے کہ کہیں پیدا ہونا یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یا تو کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ نے جس کو چاہا جہاں پیدا کر دیا۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہ ہو وہ وجہ فضیلت کیسے بن سکتی ہے؟ وجہ فضیلت تو وہ چیز بنے گی جو ہماری کمائی ہو، جس کو اپنی محنت سے ہم نے حاصل کیا ہو، جو ہمارے اختیار اور ہمارے بس میں ہو۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا سلوک، ہمارا اخلاق۔ تو اسلام نے کہا کہ خاندان کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا ہے، مال دولت کی بنیاد پر کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اسلام نے تمام انسانوں کو تکریم کے مقام سے نوازا ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر سب برابر ہیں، فرق اگر ہوگا اخلاق اور کردار کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، خدا ترسی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ سماجی انصاف صحیح معنوں میں مل سکتا ہے تو وہ اسلامی کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ سب کو ایک برابری کا درجہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آپ دیکھیے سماجی انصاف مسجد میں دیکھیے، کوئی فرق ہے؟ سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی بھی خاندان کا ہو، کوئی مالدار ہو چاہے غریب ہو، بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور امامت کے لیے بھی کیا معیار ہے؟ مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے علم کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کے علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، خدا ترسی کی بنیاد پر وہ امامت کرے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، غلام تھے، لیکن اسلام نے کیا درجہ دیا ان کو، کتنا اونچا مقام دیا ان کو۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کون سا تمہارا عمل ہے کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ محسوس کر رہا تھا، سن رہا تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بلال بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات تو ایسی نہیں نظر آتی ہے، میں جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ ایک غلام، ایک سیاہ فام، اور اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ سماجی انصاف اسلام نے کر کے دکھایا ہے، سب برابر ہیں۔ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ آپ نے کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہوگی تقوی کی بنیاد پر، خدا ترسی کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، اور کچھ نہیں۔ انسان صرف روٹی کا محتاج نہیں ہے، صرف کپڑے کا محتاج نہیں ہے، صرف مکان کا محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسے عزت ملنی چاہیے، اس کی بھی تکریم ہونی چاہیے، اس کو بھی انسان سمجھو۔ آج دیکھیے ہمارے ملک میں کس طریقے سے انسانوں کو طبقات میں بانٹا گیا ہے، اور ایک کے اوپر ایک طبقہ چڑھا ہوا ہے، کوئی پسماندہ ہے، کوئی اعلیٰ ہے، خاندان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر۔ کاسٹ سسٹم ہمارے ہاں جو رائج ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہے کہ عبادت گاہوں میں جو پسماندہ طبقات کے لوگ ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں، اور وہ اگر چلے جائیں
تو ان عبادت گاہوں کی دھلائی ہوتی ہے، ان کی صفائی ہوتی، گنگا جل سے ان کی صفائی کی جاتی ہے۔ کیسے آپ سماجی انصاف دے سکتے ہیں جبکہ مذہبی بنیاد یہ ہے کہ ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنا ہے؟ کیسے ختم ہوگی وہ کوئی سماجی چیز نہیں ہے کہ سماج میں رائج ہو گئی ہے، بلکہ اس کی مذہبی بنیاد ہے۔ کیسے ختم ہو سکتی ہے وہ؟ سماجی انصاف کا علم بردار اسلام ہے۔ غلاموں کو، کمزوروں کو کتنا اونچا مقام جو ہے اسلام نے دیا ہے، یہ چیز پیش کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کے سامنے۔ لیکن اس میں ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے سماج سے متاثر ہو کر کے ہمارا سماج بھی اونچ نیچ کے تصورات کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں بھی برادری واد ہے، مسلم معاشرے میں بھی چھوٹے اور بڑے کی بات پائی جاتی ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے عقیدے میں اس کی۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے سماج میں ہندوانہ اثرات ہیں، اور اس طرح کی تفریق اور اس طرح کے احساسات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول تحریک اسلامی کے لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ ہمیں کر کے دکھانا ہے، برتنا ہے کہ ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ شادی بیاہ اور ان تمام معاملات کو کر کے ہمیں دکھانا کہ ایسی کوئی اونچ نیچ نہیں۔ شادی بیاہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، لمالہا وجمالہا وحسبہا ودینہا فاظفر بذات الدین تربت یمینک۔ آپ نے کہا کہ عورت سے شادی ہوتی ہے تو اس کی چند بنیادیں ہیں، یا تو مال دولت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا خوبصورتی کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا حسب نسب اور خاندان کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا دینداری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو تم دینداری کو منتخب کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ہمارے سامنے جو معیار ہونا چاہیے وہ دینداری اور تقویٰ اور اخلاق اور کردار اور سیرت، یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہ سب چیزیں دیکھی جاتی، ہم بھی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرتی لحاظ سے سکون اور اطمینان جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب ایسا رشتہ آ جائے جو دینداری اور اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو تو اس کو قبول کر لو، شادی کر دو۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ نے کہا اِلَّمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، دینداری کو معیار نہیں بناؤ گے، تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ آپ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ اگر تم دینداری کو چھوڑ کر کے دنیا داری کو معیار بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ مادہ پرستی کو فروغ حاصل ہوگا، مادیت کا غلبہ ہوگا، اور جس سماج میں مادیت کا غلبہ ہوگا فتنہ اور فساد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں دینداری اور اخلاق کو ترجیح دی جائے گی وہاں اس طرح کا ماحول بنے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے سماج سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ صحیح معنوں میں ہم سماجی انصاف دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کی بنیادیں، ہمارے پاس اس کی تعلیمات۔ تو سماجی انصاف یہ بھی ہے اسلام کی تعلیم میں، اور معاشی انصاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اس دنیا میں، امتحان ہے، کسی کی روزی کشادہ ہے اور کسی کی روزی تنگ ہے، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ بہت زیادہ محنت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، قسمت سے بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، آزمائش ہے۔ لیکن معاشی لحاظ سے جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ بات لازمی قرار دی گئی ہے کہ جو مالدار ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر ہم دیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، ان کا حق ہے جو ان کو ہم دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے صرف زکوٰۃ نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اسلام میں انفاق کی بات کہی گئی ہے، خرچ کرنے کی بات کہی گئی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ معاشی انصاف ہے کہ ہمارے پاس اگر دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کشادگی دی ہے، تو ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔
تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، زکوٰۃ کے بارے میں کہا مالداروں سے لی جاتی ہے، غریبوں میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انفاق کا کتنا زور دیا گیا، ایسا جذبہ پیدا کیا گیا ہے کہ صحابہ پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسے سوالات ہوتے ہیں۔ پوچھتے تھے کتنا ہم خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کہا گیا قل العفو، تمہاری ضرورت سے جو زیادہ سب خرچ کرو، معاشرے میں ضرورت مند ہے تو تم اطمینان سے مت بیٹھو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ تو معاشی لحاظ سے اسلام اس بات کا علمبردار ہے کہ ایک ایک ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل ہونی چاہیے، اور اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر اس کی سلطنت میں تمام لوگوں کی ضروریات کی تکمیل نہ ہو۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میری سلطنت میں اگر ایک بکری بھی بھوکی مر جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جو اسلام کی معاشی تعلیمات ہیں وہ سماج میں معاشی جسٹس قائم کرتی ہیں، انصاف قائم کرتی ہیں، اور امیر اور غریب کے درمیان جو کھائی ہے اس کو ختم کرتی ہیں، نفرت کے بجائے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر سماج کے اندر جو امیر لوگ ہیں غریبوں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرے، تو ان کے درمیان نفرت نہیں ہوگی، ان کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی، ان کے درمیان الفت ہوگی اور ان کے درمیان محبت ہوگی۔ پھر قضا کا جو سسٹم ہے اسلام کا، عدالت کا جو سسٹم ہے، اس میں بھی پورا انصاف ہے، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہ مالدار کے لیے الگ قانون ہو، غریب کے لیے الگ قانون ہو۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے فتح مکہ کے موقع کا کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، وہ اعلیٰ خاندان تھا، معزز خاندان تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس بات گئی، لوگ گھبرائے کہ اب تو ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی کو سفارش کے لیے بھیجا جائے کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرائے اس سلسلے میں۔ تو حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ جا کے بات کیجئے۔ انہوں نے جا کے بات کی، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود کے سلسلے میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ کوئی امیر آدمی چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، اور غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر سزا جاری ہوتی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ حضرت عمر سے شکایت کیا ہے کہ یہودی نے حضرت علی کے بارے میں، مقدمہ پیش ہو گیا، تو حضرت عمر نے کہا قم یا ابا الحسن، حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن، کہ جو فریق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو، فرق نہیں کیا جائے گا۔ دعویٰ کرنے والا یہودی ہے، حضرت علی جیسی شخصیت کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے، تمہیں ناگوار لگ رہا ہے کیا کہ میں نے ساتھ میں کھڑے ہونے کے لیے کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بات نہیں ناگوار لگی، مجھے ناگوار یہ بات لگی کہ آپ نے میری کنیت سے کیوں ذکر کیا؟ کنیت تو احترام کے لیے ذکر کی جاتی، یہ موقع کنیت سے ذکر کرنے کا نہیں تھا، نام سے پکارتے کہ علی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ ذرا سوچئے کیا مزاج پیدا کیا اسلام کہ آپ نے ابو الحسن کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھیے جو بہت آئیڈیل اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی آپ جا کے دیکھیے تو عدالتی انصاف نہیں ہے، برابری نہیں ہے، تفریق ہے، الگ الگ قوانین ہیں، الگ الگ اس کو برتا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جو عدالتی سسٹم ہے اس کے اندر بھی سب کے ساتھ بالکل برابری کی تعلیم دی ہے، سیاسی انصاف بھی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورے سے مسلمانوں کے معاملات طے ہوتے ہیں، سب کو رائے دینے کا حق ہے، سب کا احترام ہے، سب سے رائے لی جائے گی، سب سے مشورہ لیا جائے گا، سب برابر کے شریک ہیں۔
سیاسی لحاظ سے حق ہے کہ اپنے امیر سے، اپنے سربراہ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک عام آدمی پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، کوئی بات کھٹکے تو اس کی وضاحت طلب کر سکتا ہے، اور کوئی امیر اسے برا نہیں مانے گا، اسے برا نہیں ماننا چاہیے. تو ہر پہلو سے جو عدل ہے، انصاف ہے، جسٹس ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم اس عدل کے علمبردار بنو، تمہاری پہچان یہی ہونی چاہیے، تم اس انصاف کے علمبردار بنو. اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو مظاہر ہیں، سب سے پہلا تو اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے. ہمیں اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کو نظر انداز کر دیں. اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ قسط کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. اپنا تزکیہ، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا، اپنی تربیت کی فکر کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا. یہ ہمارے نفس کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اتنا اعتدال ہے اسلام کے اندر کہ جو ہمارے جسمانی تقاضے ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، ان کی بھی ہمیں رعایت کرنی ہے. اپنے آپ کو ہمیں ہلکان نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ان کے گھر آئے، ازواج مطہرات سے پوچھا آپ کی عبادت کے بارے میں اور آپ کے معمولات کے بارے میں. بتایا گیا کہ رات میں آپ سوتے بھی ہیں، اٹھ کے عبادت بھی کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں اور ناغہ بھی دیتے ہیں. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا مقام تو بہت اونچا، ہم گنہگار ہیں، ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت. تو ایک صاحب نے کہا کہ میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا، بستر پہ جاؤں گا ہی نہیں. ایک صاحب نے کہا میں برابر روزہ رکھوں گا، ناغہ ہی نہیں کروں گا. ایک صاحب نے کہا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلا کے کہا کہ تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں. میں رات میں سوتا بھی ہوں اور پچھلے پہر اٹھ کے عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کیا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا راستہ ہے جو اعتدال کا راستہ ہے. میرے اس راستے سے جو روگردانی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اپنے نفس کا بھی حق ہے. کبھی کبھی آدمی انتہا پسندی میں آ جاتا ہے تو اپنے نفس کے حقوق کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، صورت شکل بدل جاتی ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے، ریاضتوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. ہمارے نفس کا بھی حق ہے، ہماری آنکھ کا بھی حق ہے، ہمارے جسم کا بھی حق ہے. تو ہماری جو مادی ضروریات ہیں اعتدال کے ساتھ ان کی بھی تکمیل کرنی ہے، اور جو ہماری روحانی ضروریات ہیں، ایمانی ضروریات ہیں، اس کی بھی ہمیں تکمیل کرنی ہے. تو جو عدل اور انصاف کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذات کو نظر انداز کر دیں اور اس کو بھول جائیں. اس کے بعد پھر اپنے بال بچے اور اپنے اہل و عیال سے اس کا ہوتا ہے، اعزاء اور اقارب سے ہوتا ہے. یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم عام لوگوں کی فکر کریں اور اپنے گھر کو چھوڑ دیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اسلام کی تعلیم ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ. گھر کی بھی فکر کیجئے، اولاد کی فکر کیجئے، بال بچوں کی فکر کیجئے، بیوی کی تربیت کیجئے، اعزاء اور اقارب کا خیال رکھیے. دینی لحاظ سے بھی، دعوتی لحاظ سے بھی، اصلاحی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہے تو ہماری مدد کا سب سے پہلے مستحق وہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے غریب رشتہ دار کی آپ مدد کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا، دوسرے انفاق کا اجر ملے گا. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کو ہم نہ بھولیں، نظر انداز نہ کریں. کبھی کبھی آدمی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے.
اپنے گھر کو بھول جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھول جاتا ہے، اعزاء اور اقارب کو بھول جاتا ہے، اور اس کی توجہات دوسری طرف ہو جاتی ہے، نظر انداز کر دیں۔ ناانصافی ہے یہ۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ پڑوسیوں کو بہت حق ہے، اور پڑوسیوں کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے زیادہ مستحق ہمارا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ والجار ذی القربیٰ والجار الجنب، اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب، سفر میں بھی اگر کسی کا ساتھ ہو گیا تو وہ بھی ایک طرح کا پڑوس ہے۔ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ برابر حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے سمجھاتے رہے، تاکید کرتے رہے، میں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ وراثت میں بھی حصہ اس کا ہو جائے گا، اتنی تاکید۔ پھر آپ نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے کہا وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کو بہت حقوق ہیں، اور اس میں اتنی باریکی ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات دیکھیے، آپ نے کہا کہ سالن پکاؤ تو تھوڑا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دو۔ کیسی تعلیمات ہیں اسلام کی۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اور اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو پڑوسی اس کا حق ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم ہندوستان میں اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نفرت پیدا کر سکتا ہے، کوئی دوری پیدا کر سکتا ہے؟ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے اوپر اگر عمل کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دعوتی تعلقات ہوں، اصلاحی تعلقات ہوں، دعوت اصلاح کا کام کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو بھی ان تک پہنچانا ہے، ان سے محبت اور ان سے ہمدردی کا تقاضا۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ مسلم معاشرے کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی مثال ایک جسم سے دی ہے کہ آپس کی محبت میں مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے کہ کسی عضو کو تکلیف پہنچے سارا جسم اس میں شریک ہوتا ہے۔ پیر کی انگلی کٹ گئی تو آنکھ کی نیند غائب ہو جائے گی، بخار آ جائے گا، پورا بدن جو ہے وہ تپش کا شکار ہو جائے گا۔ یہ اخوت ہونی چاہیے۔ کہیں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، ناانصافی ہو رہی، دعا کرنی چاہیے، حتی الامکان ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مسلم معاشرے کا ہمارے اوپر حق ہے، سماج کا حق ہے، اور جو ان کے حقوق ہیں مادی لحاظ سے بھی، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بگاڑ اگر پیدا ہو گیا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے نبی آئے سب کو ایسے ساتھی ملے جو انتہائی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے تھے، اور جیسا وہ کہتے تھے ان کے اوپر عمل کرتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کے جانے کے بعد ایسے لوگ آ جاتے تھے جو ناخلف ہوتے تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، جس بات کا حکم نہیں دیا جاتا اس پر عمل کرتے تھے، بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ آپ نے کہا کہ جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو جو طاقت سے ان سے جہاد کرے، اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ مومن ہے۔ جو زبان سے کوشش کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے برائی سے نفرت رکھے اور یہ تڑپ ہو کہ ہمارے اندر طاقت ہوگی تو ہم بدلیں گے، وہ مومن ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ ہم اپنے سماج سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، بے تعلق ہو کے نہیں رہ سکتے، صرف اپنی دنیا میں مست ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ سماج کہاں جا رہا ہے، بگاڑ کتنا پیدا ہو رہا ہے، نوجوان کہاں جا رہا ہے، عورتیں کہاں جا رہی ہیں،
ہمارے اندر کوئی درد نہیں، ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں، ہمارے اندر کوئی کوشش نہیں، ہمارے اندر کوئی فکر مندی نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے، اپنے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، نصب العین ہے۔ اگر ہم نے اس کو بھلا دیا تو پھر ہمارا مقصد وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ساری انسانیت کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا ہے۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے، صرف اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے نہیں جیتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں جیتا ہے، بلکہ وہ سارے انسانوں کے لیے جیتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، للمسلمین نہیں کہا، اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے لوگوں کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، سارے لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا، کھڑا کیا گیا ہے۔ سارے انسانوں کی ہمدردی ہونی چاہیے تمہارے دل میں، محبت ہونی چاہیے تمہارے دل میں، ان کی اصلاح کی فکر تم کو کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے۔ تو انسانیت کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے حق کو ادا کیا جائے۔ عام انسانی تعلقات، آپ جانتے ہیں کہ بر اور قسط اور خیر کی جو تعلیمات ہیں اسلام میں، تمام انسانوں کے لیے۔ مریض کی عادت ہے، کوئی بھی مریض ہو، کمزور کی مدد کرنا ہے، کوئی بھی کمزور ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب، اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا پیغام محبت کے ساتھ ان تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں، اس کے لیے فکر مند ہوں، دعا بھی کریں۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے ان کی ہدایت کے لیے، فکر مند ہوتے تھے، اور اتنا فکر مند ہوتے تھے کہ قرآن میں کئی جگہ کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایمان نہیں لائے تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، سب کی فکر کرتے تھے۔ ہم کو بھی اسی طریقے سے فکر کرنی ہے، ہم کو بھی اسی طریقے سے جد و جہد کرنی ہے۔ تو عام انسانوں کے ساتھ، اور اسی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم سماج کے اندر، ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اور اس سلسلے میں کوئی بھی اگر چانس ہو، کوئی بھی اگر موقع ہو تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ایک معاہدے میں شرکت کا موقع ملا تھا اسلام سے پہلے، جو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا، اور آج بھی اگر مجھے دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر سماجی انصاف اور ہر طرح کا انصاف قائم کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ، ہم فکر لوگوں کو ساتھ لے کر کے ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں، اکٹھا ہوں، ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ ان کا استحصال ہو رہا ہے، اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ آج دنیا کے اندر، خود ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ظلم اور زیادتی کی شکلیں بہت ہیں، مختلف انداز سے استحصال ہو رہا ہے کمزوروں کا، غریبوں کا۔ اس کے خلاف مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں تماشائی بن کے نہیں رہنا ہے، جو کچھ ہو سکے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اور اس سلسلے میں اجتماعیت کے ذریعے سے ہمیں کام کرنا ہے۔ اسلام نے جو عدل اور انصاف کی تعلیم دی ہے اس کی بنیاد ایمان پر ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ایک ایسی بنیاد ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور ہمیں متحرک رکھنے والی ہے، اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر وہ چیز قائم ہے۔ میرے بھائیو، ہماری پہچان سماج میں یہی ہونی چاہیے، کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف کے علمبردار بنو، خود بھی انصاف کرو اور دوسروں کو بھی انصاف کی دعوت دو، اور سماج کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو ٹھیک سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔